علیکم سامعین، آج ہم بابائے اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ مولوی عبدالحق 20 اگست 1870 کو پیدا ہوئے اور 91 سال کی عمر پا کر 16 اگست 1961 کو انتقال کر گئے۔ اس کل عرصے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلا حصہ بچپن اور تعلیم میں گزرا۔ یہ حصہ 1894 میں 24 سال کی عمر میں علی گڑھ سے BA پاس کرنے پر ختم ہوا۔ ان کی زندگی کا دوسرا حصہ ان کی ملازمت کا زمانہ ہے۔ 1894 میں علی گڑھ سے BA پاس کرنے کے بعد وہ چند سال مدرسہ آصفیہ حیدرآباد دکن کے صدر مدرس رہے۔ 1901 میں ناظم تعلیم کے مددگار مقرر کیے گئے۔ یہ سلسلہ 1912 تک 42 سال کی عمر تک جاری رہا۔ 18 سال کی طویل ملازمت کے دوران بابائے اردو نے اپنی علمی صلاحیتوں اور علمی قابلیتوں کو اس حد تک بڑھا لیا تھا کہ اہل دانش کی نظر کرم ان پر پڑنے لگی۔ 1912 میں گویا ان کی زندگی کا تیسرا، آخری اور اہم ترین حصہ شروع ہوتا ہے، اس لیے کہ اس سال وہ انجمن ترقی اردو کے سیکریٹری مقرر ہوئے۔ انجمن ترقی اردو کی بنیاد اصل میں 1903 میں علی گڑھ میں پڑی تھی۔ پروفیسر آرنلڈ اور مولانا شبلی الترتیب اس کے پہلے صدر اور پہلے سیکریٹری مقرر ہوئے۔ مولانا شبلی نے استعفیٰ دے دیا تو دسمبر 1905 میں ان کی جگہ مولوی حبیب الرحمان خان شیروانی سیکریٹری منتخب ہوئے۔ انجمن کے صدر پروفیسر آرنلڈ اس زمانے میں انگلستان جا چکے تھے۔ اس کے ارکان انتظامی بھی تقریباً سب کے سب حیدرآباد دکن میں تھے، اس لیے اس کا تمام نظام درہم برہم ہو کے رہ گیا تھا۔ اس صورتحال میں مولوی حبیب الرحمان خان شیروانی کوئی قابل ذکر خدمت انجام نہ دے سکے، بلکہ وہ حالات سے مجبور ہو کر سیکریٹری کے عہدے سے دستبردار ہو گئے۔ اب ان کی جگہ مولوی عزیز مرزا کو نیا سیکریٹری بنایا گیا۔ وہ انگریزی کی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ اردو زبان و ادب پر بھی اچھی نظر رکھتے تھے۔ یوں ان سے امید کی گئی تھی کہ وہ انجمن کی ذمہ داریوں کو نہایت خوش اسلوبی سے انجام دے سکیں گے، لیکن یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا اور 1 سال بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ 1912 میں علی گڑھ کے تعلیمی کانفرنس کا دہلی میں سالانہ اجلاس ہوا۔ انجمن ترقی اردو اصل میں اسی کی ایک شاخ تھی۔ ترقی اردو کا شعبہ مولوی عزیز مرزا کے بعد ایک طرح سے لاوارث ہو کے رہ گیا تھا۔ کانفرنس کے سربراہ صاحبزادہ آفتاب احمد خان نے اس موقع پر سیکریٹری کے عہدے کے لیے مولوی عبدالحق کا نام پیش کیا، جو ان کی فطری صلاحیت کو مد نظر رکھتے ہوئے منظور کر لیا گیا۔ مولوی صاحب نے اس عہدے کو پورے احساس ذمہ داری کے ساتھ قبول کیا اور نبھایا۔ نہایت بے سر و سامانی کے عالم میں مولوی صاحب نے ملازمت کے سلسلے میں اورنگ آباد میں اپنا صدر دفتر قائم کیا۔ 1912 سے 1936 تک وہ اورنگ آباد میں ملازمت کرتے رہے اور انجمن کی ذمہ داریاں بھی سنبھالتے رہے۔ اس 24 سال کے عرصہ میں انہوں نے اپنی کوشش سے انجمن کی ازسر نو تشکیل کی اور اس میں نئی جان پھونکی۔ اس کو انہوں نے شب و روز کی محنت اور جان فشانی سے اس قابل بنا دیا تھا کہ پورے برصغیر پاک و ہند کی نمائندگی کر سکے۔ 1947 میں قیام پاکستان عمل میں آیا۔ مولوی عبدالحق نومبر 1947 کے اواخر میں کراچی پہنچ گئے اور انجمن کا دفتر بھی کراچی منتقل ہو گیا۔ ارباب اختیار سے انہیں مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ پاکستان میں اپنوں کے ہاتھ زیادہ بے بس ہو کے رہ گئے۔ مولوی عبدالحق اس وقت تک خاصے بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کے اعصاب بھی جواب دے چکے تھے۔ ہر دم بیماری لگی رہتی تھی۔ آخرکار 14 اگست 1961 کو ابدی نیند سو گئے۔ مولوی عبدالحق اردو عہد حاضر کے بلند پایہ نثر نگار گزرے ہیں۔ بے شمار کتابوں پر ان کے مقدمات اور دیباچے، مختلف موضوعات پر ان کے لاتعداد مضامین اور اردو زبان و ادب پر ان کے عالمانہ خطبات اردو نثری ادب کا بڑا قیمتی ذخیرہ ہیں۔ ان کے مقدمات کتابی شکل میں 2 جلدوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ سر سید پر ان کے جو مضامین تھے ان کو بھی یکجا کر کے کتابی شکل دے دی گئی ہے۔ چند ہم عصر ان کے ان مضامین کا مجموعہ ہے جو انہوں نے برصغیر کی مختلف اعلیٰ و ادنیٰ شخصیات پر تحریر کیے۔ یہ کتاب ان کی شخصیت نگاری کی عمدہ کاوش ہے۔ مولوی صاحب کی اردو نثر بہت حد تک سر سید اور حالی کی طرز تحریر کی نمائندگی کرتی ہے۔ ان دونوں بزرگان
نے ادب کی طرح وہ بھی سادگی اور سلاست کو زیادہ پسند کرتے تھے. ان کی نثر میں خاص قسم کی پختگی پائی جاتی ہے جس میں دلی کی زبان کا خاص طور پہ رنگ جھلکتا ہے. سیدھے سادے الفاظ میں جملوں میں زور پیدا کرنا ان کا امتیازی اسلوب بیان سمجھا جاتا ہے. عبارت میں سادگی کے باوجود کم و بیش ہر مقام پر شگفتہ بیانی کا عنصر نمایاں ہے. موقع و محل دیکھ کر عربی اور فارسی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. کہیں کہیں ہلکے پھلکے ہندی الفاظ سے اپنی عبارت کی خوبی کو بڑھاتے ہیں. روزمرہ اور محاورے کا استعمال بھی خوب کرتے ہیں. مولوی صاحب علمی شخصیت تھے. انہیں انسانی سیرتوں کی بڑی پرکھ تھی. اس پرکھ کو الفاظ کا خوبصورت پیراہن عطا کرنے کی غیر معمولی قدرت اور صلاحیت کے بل پر انہوں نے اپنے بعض بزرگوں اور نیاز مندوں کے وہ مرقع تراشے ہیں کہ رہتی دنیا تک یادگار رہیں گے. اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق برصغیر پاک و ہند کے عظیم اردو مفکر، محقق، ماہر لسانیات، معلم اور انجمن ترقی اردو اور اردو کالج کراچی، موجودہ وفاقی اردو یونیورسٹی برائے فنون، سائنس اور ٹیکنالوجی کے بانی تھے. آپ نے اپنی تمام زندگی اردو کے فروغ، ترویج اور اشاعت کے لیے وقف کر رکھی تھی. 1935 میں جامعہ عثمانیہ کے ایک طالب علم محمد یوسف نے انہیں بابائے اردو کا خطاب دیا، جس کے بعد یہ خطاب اتنا مقبول ہوا کہ آپ کے نام کا حصہ بن گیا. 23 مارچ 1959 کو حکومت پاکستان نے صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی عطا کیا. وہ کتابیں جو مولوی صاحب نے لکھی ہیں، جن کو تحقیق و حواشی کے ساتھ شائع کیا، مندرجہ ذیل ہیں: نکات الشعراء، دیوان تاباں، گلشن عشق، قطب مشتری دیوان اثر، تذکرہ ریختہ گویاں، مخزن شعراء، ریاض الفصحاء، عقد ثریہ، کہانی رانی کیتکی اور اودھ بھان، تذکرہ ہندی، چمنستان شعراء، ذکر میر. اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیہ کرام کا کام، قواعد اردو، معراج العاشقین، باغ و بہار، صبرس از ملا وجہی، قدیم اردو، سر سید احمد خان، حالات و افکار، چند ہم عصر، نصرتی حالات اور کلام پہ تبصرہ، مرحوم دہلی کالج، پاکٹ انگریزی اردو ڈکشنری، اسٹوڈنٹ انگریزی اردو ڈکشنری، اردو انگریزی ڈکشنری، اسٹینڈرڈ انگلش اردو ڈکشنری، لغت کبیر جلد اول، انتخاب کلام میر، دریائے لطافت، گل عجائب، انتخاب داغ، اردو صرف و نحو، خطبات گارساں دتاسی، دی پاپولر انگلش اردو ڈکشنری، افکار حالی، پاکستان کی قومی اور سرکاری زبان کا مسئلہ. مولوی صاحب کراچی وفاقی یونیورسٹی کے عبدالحق کیمپس میں آسودۂ خاک ہیں.